کے شہر کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ اس تصور میں بات کر رہا تھا کہ ایک بارات رات کو گزری، ایک شادی رات کے وقت گزر رہی ہے، تو رستہ بھٹک گئے، رستہ بھول گئے. اب وہ رستے کی تلاش میں وہ بارات جا رہی ہے، اور اتنے میں کھیت سے، ساتھ میں کھیت سے کسی کسان کی آواز سنائی دیتی ہے. اور وہ آواز کیا ہے؟ وہ اللہ ہو کی آواز سنائی دے رہی ہے. وہ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو کہہ رہے ہیں. تو بارات میں سے کسی نے کہا کہ کوئی اللہ والا لگتا ہے، اس سے رستہ پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے جہاں جانا ہے اس جگہ کا رستہ کہاں ملے گا. تو جا کے پوچھا، جب پوچھا کہ ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، احمد پور سیال جانا ہے، ہمیں رستہ بتا دے. وہ جو شخصیت ہل چلا رہی تھی رات کے اس وقت اور اللہ ہو کی ضربیں لگا رہی تھی، کسی نے توجہ کی، دیکھا تو کہنے لگا ارے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تو حضرت سلطان باہو ہیں. سبحان اللہ. یہ تو سلطان باہو ہیں جو اللہ ہو کی ضربیں لگا رہے ہیں. سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرمانے لگے لوگوں ہاں میں احمد پور کا رستہ جانتا ہوں، آؤ میرے پیچھے چلو، آؤ میرے پیچھے چلو، تمہیں احمد پور تک چھوڑ کے آتا ہوں. تھوڑے سے قدم چلے، ابھی چند قدم چلے تھے کہ لوگوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی چند قدم کے بعد دیکھا تو کوئی اور جگہ نہیں تھی، حضرت سلطان باہو نے ساری بارات کو مدینے پہنچا دیا. سبحان اللہ. ساری بارات کو مدینے پہنچا دیا تھا، اور ساری بارات کے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا. جب سب نے یہ دیکھا تو کہنے لگ گئے کہ ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ ہمیں کہاں لے کے آ گئے. وہ کہنے لگے ارے بابا ہم کسی اور احمد کو نہیں جانتے، ہمارا تو احمد بھی یہی ہے، ہمارا تو یار بھی یہی ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو یار بھی مدینے والا ہے. وہ بچے کی ناچ سے یہ واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مدینہ کی بات ہو رہی تھی. دوستان محترم، درس عرفان القرآن اور درس قرآن کی فضیلت یہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، قرآن پاک کا ایک باب سیکھ لینا، قرآن پاک کا ایک باب سیکھ لینا، فرمایا 100 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا اے ابو ذر، ایک باب سیکھ کے دوسرے لوگوں کو سکھا دینا، دوسرے لوگوں کو اس کی تعلیم دے دینا. فرمایا اے ابو ذر، یہ 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ. 1000 رکعت پڑھنے سے بھی. اور فرمایا اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی انسان اس نیت سے سنتا ہے اور اس نیت سے قرآن کو سیکھتا ہے کہ جا کے دوسروں کو سکھائے گا، فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو 70 نبیوں کا درجہ عطا کر دیتا ہے. 70 نبیوں کا درجہ. یہ درس قرآن کی فضیلت ہے، درس قرآن کی فضیلت ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن سارا علم ہی علم ہے، قرآن سارا علم ہی علم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا گیا اے سلیمان، اللہ رب العزت نے پوچھا اے سلیمان تمہیں علم عطا کیا جائے یا تجھے پوری کائنات
بادشاہت عطا کی جائے۔ کیا چیز آپ کو چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا مجھے علم عطا کر دے، مجھے علم عطا کر دے۔ رب کریم نے فرمایا جبرائیل اب گواہ ہو جا، میں اپنے سلیمان کو اس کے کہنے پر علم بھی عطا کروں گا اور پوری کائنات کی بادشاہت بھی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، پوری کائنات کی بادشاہت بھی عطا کروں گا۔ پتہ چلا علم وہ عالی مرتبت چیز ہے کہ جس سے پوری کائنات کی بادشاہت مل جاتی ہے، پوری کائنات کی بادشاہت مل جاتی ہے۔ اور عرفاء لکھتے ہیں، اللہ والے لکھتے ہیں کہ علم کے اندر 3 حروف ہیں۔ علم کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 3۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ آپ کو ہمارے امیر سردار صاحب بیٹھے ہیں، ہمارا خطاب تھا بہادری پہ، تو وہاں کے دوستوں نے کہا کہ اردو کی سمجھ نہیں آتی، تو امیر سردار صاحب کہنے لگے کہ آپ کو اردو میں خبریں سمجھ آتی ہیں، اردو میں ڈرامے بھی سمجھ آتے ہیں، فلمیں بھی سمجھ آتی ہیں، بس سمجھ نہیں آتی تو اردو میں حضور کی شان سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ انہوں نے ادھر کہا۔ بہرحال امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اور عرفاء لکھتے ہیں علم میں 3 حرف ہیں۔ علم میں کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ ایک عین، دوسرا لام اور تیسرا میم۔ فرمایا عین سے مراد علیین کا رتبہ ہے، وہ جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہوں گے، عین سے مراد ان کا رتبہ ہے۔ اور فرمایا لام سے مراد لطف اندوز ہونا ہے، کسی چیز کا مزہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا وہ کس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا میم سے مراد، اللہ پاک نے میم سے مراد پوری مخلوق پر بادشاہت عطا کرنا ہے، یعنی علم وہ چیز ہے جس سے اللہ پاک سب سے اعلیٰ رتبہ بھی عطا کرتا ہے، اپنا دیدار بھی عطا کرتا ہے اور مخلوق پر بادشاہت بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، مخلوق پر بادشاہت بھی عطا کرتا ہے۔ علم اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ اور پھر آپ قرآن مجید کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا میں محبوب مجھ سے علم کی دعا کیا کریں، مجھ سے علم کی دعا کیا کریں۔ کیا دعا کیا کریں؟ فرمایا ربی زدنی علما، میرے مصطفیٰ مجھ سے یہ دعا مانگا کریں کہ مولا میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی مقام پر یہ نہیں فرمایا کہ عمل کے اضافے کی دعا کر، عمل کے اضافے کی دعا کسی مقام پر نہیں فرمایا، لیکن علم کے بارے میں کہا بابو مجھ سے جب بھی دعا کرنا علم کے اضافے کی دعا کرنا، علم کے اضافے کی دعا کرنا۔ اور کیوں کرنا؟ اس وجہ سے کرنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے مسجد نبوی کے لیے نکلا۔ کس لیے نکلا؟ مسجد نبوی کے لیے نکلا۔ فرمایا مسجد نبوی کے دروازے پہ میں نے دیکھا کہ شیطان ابلیس کھڑا ہوا ہے۔ مسجد کے دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ شیطان کھڑا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابلیس یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہ جو مسجد میں سامنے نمازی نماز پڑھ رہا ہے میں اس کی نماز خراب کر کے آیا ہوں، میں اس کی نماز خراب کر کے آیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ جو بندہ سویا ہوا ہے نیند کی حالت میں ہے میں اس نیند والے سے ڈر رہا ہوں، میں اس سوئے ہوئے شخص سے ڈر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں نے پوچھا اے ابلیس وہ جو سویا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہو؟ اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس لیے ڈر رہا ہوں کیونکہ وہ جو سویا ہوا ہے کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ اہل علم میں سے ہے۔ سبحان اللہ، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، وہ علم والا ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ کامل ہے، وہ علم کی پہچان رکھتا ہے۔ فرمایا اس لیے ڈر رہا ہوں، ابلیس کہنے لگا اس لیے ڈر رہا ہوں
کہ وہ اگر علم والا اٹھ گیا تو اس کی نماز پھر سے درست کر دے گا اور میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ علم صرف علم کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف علم کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم کے ساتھ کسی علم والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کے ساتھ کسی علم والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنے دور میں، مولا کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی علم والا بھی ہے کائنات میں؟ اپنے دور میں فرمایا، اپنے دور میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں موسیٰ تجھ سے بھی بڑھ کر میرا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر علیہ السلام ہے، وہ تجھ سے بھی بڑھ کر علم رکھتا ہے، تجھ سے بھی بڑھ کر علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا پھر مجھے اس بندے کے پاس پہنچا دے تاکہ میں تیرے اس بندے سے علم حاصل کر سکوں، میں تیرے اس بندے سے علم حاصل کر سکوں۔ اب ایک نکتہ تو یہاں پہ یہ ہے، بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چھوٹے سے علم حاصل کرتے ہوئے کترایا نہ کریں، جھجک محسوس نہ کیا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے لوگوں ہر عالم کے اوپر میں نے ایک عالم بنا رکھا ہے، ہر عالم کے اوپر میں نے ایک عالم بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے سامنے اللہ رب العزت جس کو پیش کر رہا ہے وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ رسول بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا ولی ہے، وہ صرف اللہ کا ولی ہے۔ تو ضرور یہ کر لیا کریں کہ کبھی بھی علم حاصل کرتے وقت یہ نہ سوچا کریں کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، جہاں سے علم مل رہا ہو پھر علم کو لے لیا کریں، پھر علم کو لے لیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تو اس میرے بندے کے لیے علم کے لیے سفر کر، پھر سفر کرتے کرتے جہاں پہ وہ بندہ میرا تمہیں ملے گا، خضر علیہ السلام جہاں پہ تمہیں ملے گا وہاں پہ دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے، دو سمندر آپس میں مل رہے ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ چلتے گئے، ساتھ میں ایک تلی ہوئی مچھلی لے لی، تلی ہوئی مچھلی لے لی اور کہا اے یوشع بن نون جس جگہ ہمیں بھوک لگے گی وہاں پہ اس مچھلی کو کھا لیں گے، وہاں پہ اس مچھلی کو کھا لیں گے۔ چلتے گئے ایک جگہ آرام کیا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب آرام کیا تھوڑا سا آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے یوشع بن نون وہ مچھلی کہاں ہے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، اس مچھلی کو کھاتے ہیں، مچھلی دو۔ جب یہ بات کی تو یوشع بن نون نے جواب دیا، قرآن مجید فرماتا ہے قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فإنی نسیت الحوت، وہ کہنے لگے، یوشع بن نون کہنے لگے کہ میں تو بھول گیا تھا، وہ مچھلی تو اسی جگہ رہ گئی تھی جہاں پہ ہم نے پہلے آرام کیا تھا، جہاں پہ ہم نے پہلے آرام کیا تھا۔ اور فرمایا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اور بے شک مجھے کسی اور چیز نے نہیں بھلایا، مجھے اگر بھلایا ہے تو شیطان نے بھلایا ہے، مجھے اگر بھلایا ہے تو شیطان نے بھلایا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ جب بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان اسے سب سے پہلے ہر چیز بھلا دیتا ہے، ہر چیز بھلا دیتا ہے، اور بھولنے کے بعد بندہ گناہ کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ان اذکرہ کہ میں آپ سے اس کا ذکر کر سکتا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، میں نے اس مچھلی کی عجیب بات یہ دیکھی کہ وہ عجیب طریقے سے سمندر میں رستہ بناتے ہوئے چلی گئی، سمندر میں زندہ ہو کے رستہ بناتے ہوئے چلی گئی۔ دوستان محترم اس سے پتہ چلا، بڑا توجہ طلب نکتہ بتانے لگا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ جس جگہ اللہ والے رہتے ہیں، توجہ کرنی ہے، جس جگہ اللہ والے رہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اس جگہ مردہ
वहाँ पे मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं। अल्लाह वालों की सिफत यही है कि वो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं, वो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देते हैं। ये इल्म वालों का कमाल है, ये इल्म वालों का कमाल है। इसलिए ये दर्स कुरान की फजीलत है। खैर हम इस वादी में चले गए तो वक्त खत्म हो जाएगा, ये वादी खत्म नहीं होगी। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, फरमाया लोगों अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अब तवज्जो तलब बात ये है कि फर्ज किसे कहते हैं। सबसे पहले फर्ज को देख लेते हैं कि फर्ज क्या चीज है, फर्ज की तारीफ क्या है। आपने और हमने तो ये नमाजों वाले फर्ज बना रखे हैं ना, नमाजों वाले हमने ये सुन रखा है कि नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, बस ये फर्ज है। यही बातें सुन रखी हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं सुना ना। लेकिन कुरान कहता है लोगों फर्ज ये है, फर्ज की तारीफ ये है, फर्ज की डेफिनेशन ये है कि फर्ज उस चीज को कहते हैं जो दलील कतई से साबित हो, जो दलील कतई से साबित हो। और दलील कतई क्या होती है? दलील कतई यानी कुरान से या हदीस से जो चीज हुक्मन साबित हो, जिस चीज का कुरान में हुक्म किया गया हो या हदीस में हुक्म किया गया हो, उसको फर्ज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फर्ज कहते हैं। अब जब हमने फर्ज की तारीफ समझ ली तो कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ लोगों मैं रब और मेरे फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी मेरे मुस्तफा पर दरूद व सलाम पढ़ा करो, तुम भी मेरे मुस्तफा पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। हुक्म दे दिया, पता चला सिर्फ नमाज रोजा फर्ज नहीं है बल्कि मुस्तफा पे दरूद व सलाम पढ़ना भी फर्ज है, दरूद व सलाम पढ़ना भी फर्ज है। इसी तरह फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन से एहसान करो। यानी अब हुक्म दे दिया वालिदैन के साथ नेकी करना, ये भी हम पे फर्ज हो गया। वालिदैन से नेकी करना ये भी हम पे फर्ज हो गया। क्यों फर्ज हो गया? इसलिए कि वालिदैन की शान ये है दोस्तान मोहतरम कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों अपने वालिदैन को प्यार से देख लेना, वालिदैन को प्यार की नजरों से देख लेना। फरमाया ऐसा है जैसे तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाए, हज्जे मकबूल का सवाब मिल जाए। और फरमाया कि मेरी जन्नत तुम्हारी वालिदा के पांव तले है, जन्नत वालिदा के पांव तले है। अब आप बताइए, यकीन से बताइए, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई ऐसा है जिसकी गारंटी मिली हो कि उसको देख लें तो हज का सवाब मिल जाएगा? कोई ऐसा है जिसकी गारंटी मिली हो कि उसके कदमों के तले जन्नत है? नहीं, कोई भी नहीं है। गौस से लेकर कुतुब अब्दाल कोई वली ऐसा नहीं है जिसकी ये गारंटी मिली हो कि उसके कदमों तले जन्नत है। अगर किसी की गारंटी मिली है तो फरमाया वो तुम्हारे वालिदैन हैं, अपने वालिदैन को तकते रहो, रब्बे करीम तुम्हें हज का सवाब भी देता रहेगा, उन्हीं के कदमों के तले तुम्हारी जन्नत भी रखेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदाबाद। और फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला क़यामत के दिन जन्नत में मेरा कौन साथी होगा?
जन्नत में मेरे साथ कौन होगा, मेरी उससे मुलाकात करा दे। रब करीम ने फरमाया, तवज्जो करिए आपने, मैं बस 10 से 12 मिनटों में इंशाअल्लाह रज़ी की हाज़िरी मुकम्मल करनी है। फरमाया कि जन्नत में मेरा कौन साथी होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ऐ मूसा, आज बाजार में चले जाना, बाजार में तुम्हें वो शख्स मिल जाएगा जो जन्नत में तुम्हारा साथी होगा, जो जन्नत में तुम्हारा साथी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं बाजार गया, मैंने एक कसाब को देखा, गोश्त काटने वाले। किसको देखा? कसाब को देखा, गोश्त काटने वाले को। फरमाया मैं कसाब के पास गया, मुझे गोश्त अच्छा लग गया, मैंने उससे कहा, ए कसाब, क्या आज मेरी दावत करते हो? क्या आज मेरी दावत करते हो? वो कसाब कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी खुशबख्ती होगी कि रब का पैगंबर मेरे घर में दावत खाए, मेरी खुशबख्ती होगी। उसने सबसे अच्छा गोश्त लिया और अच्छा गोश्त लेकर वो घर पहुंचा, उसने खुद उसको पकाया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसने खुद उसको पकाया और फिर पकाने के बाद मैं देख रहा था, उसने सारा सालन मेरे सामने आके रख दिया, उसमें से इतना सा सालन, थोड़ा सा सालन निकाल के वो अंदर चला गया। मैंने उसे देखा कि वो अंदर चला गया। जब अंदर गया, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने खाना छोड़ दिया, मैं चुपके से उसके पीछे उसे देखने चला गया, उसे देखता रहा। मैंने क्या देखा कि वो जो थोड़ा सा सालन लेके गया था, वो सालन उसने अपनी बूढ़ी माँ को खिलाया, बूढ़ी माँ को खिलाया। कहा मैं देख रहा था, उसकी एक बीमार वालिदा पड़ी थी, वो उसे छोटे छोटे नवाले करके उसे प्यार से खिला रहा था, खिलाता रहा, हत्ता कि उसकी वालिदा का पेट भर गया, उसकी वालिदा का पेट भर गया। जब पेट भर गया, वो अपनी वालिदा से हटा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने उसकी वालिदा की तरफ देखा, उसकी वालिदा के होंठ हिल रहे थे। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, उसकी वालिदा ये दुआ कर रही थी, मौला मेरे बेटे को कल क़यामत में जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम की संगत अता करना, मूसा अलैहिस्सलाम की संगत अता करना। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाब को बुलाया और उसे कहा, ए कसाब, मुझे देख ले, मैं रब का पैगंबर हूँ, मैं रब का पैगंबर हूँ, मैं मूसा हूँ, कल क़यामत में जन्नत में तू मेरे साथ होगा, कल क़यामत में जन्नत में तू मेरे साथ होगा। दोस्तान मोहतरम, ये शान है माँ की, ये शान है माँ की, और बाप की शान ये है, वालिद की शान ये है कि वालिद के बारे में फरमाया, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रब को राजी करना चाहते हो कि अल्लाह पाक तुमसे राजी हो जाए, अल्लाह पाक तुमसे राजी हो जाए, फरमाया अपने वालिद को राजी कर लो, वालिद को राजी कर लेना, खुदा को राजी कर लेना। सुभान अल्लाह। तुम वालिद को राजी कर लोगे, खुदा तुम पे राजी हो जाएगा, खुदा तुम पे राजी हो जाएगा। एक सहाबी हुजूर के पास गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मुझसे कुछ पैसे मांग रहा है, मेरा वालिद मुझसे कुछ पैसे मांग रहा है, क्या मैं उसे दे दूं, क्या मैं उसे? हमारा दौर होगा, हमारे दौर की तरह ये बातें हो रही हैं। आज हमारा दौर क्या है दोस्तान मोहतरम, माजरत के साथ बच्चे की शादी होती है, बच्चा अपनी घरवाली का हो जाता है, अपने घर वाले हो जाते हैं, वो वालिदैन को भूल जाता है कि वालिदैन किस हालत में जी रही है, वालिदैन की क्या हालत है, उन्हें कुछ जरूरत है भी कि नहीं है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी, तुम भी अपने वालिद की मलकियत हो, तुम्हारा वालिद भी तुम्हारा वालिद है, और तुम्हारे माल का मालिक भी तुम्हारा वालिद है, तुम्हारे माल का मालिक भी तुम्हारा वालिद है। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई बंदा अपने वालिद का कर्ज नहीं उतार सकता, कोई बंदा अपने वालिद का कर्ज नहीं उतार सकता, हाँ सिवाय उसके कि अगर
کوئی والد غلام ہے اور بیٹا اپنے پیسوں سے اسے آزاد کر کے لے آئے، لیکن آج کل غلامی کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم، یہ مقام ہے والد کا، اور میں اپنے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے کے آتا ہوں، آخری نقطہ بیان کرتا ہوں۔ دوستان محترم، مالک بن دینار اللہ رب العزت کی بڑے بڑی گزرے، بڑی پیاری، اور آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنے والدین کا مقام بھی دیکھیں، اور اپنے والدین کے ساتھ آپ اور ہم کیا سلوک کر رہے ہیں اس کو بھی سوچنا ہے، اس کو بھی سوچنا ہے، اور اس درس کو اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شادی بیاہ ہو، کوئی جشن ہو، کوئی میلہ ہو تو سارا گھر چلے جاتے ہیں، سارا گھر چلے جاتے ہیں، لیکن افسوس اگر قرآن کا درس ہو تو ہم اولادوں کو ساتھ نہیں لے کے آتے۔ جب اولادوں کو ساتھ نہیں لاتے تو پھر گلہ کیوں کرتے ہیں؟ اولادیں تو پھر نافرمان ہونی ہے نا، اولادیں تو پھر نافرمان ہونی ہے۔ دوستان محترم، کوشش کیا کریں اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آیا کریں۔ اور یہ واقعہ مالک بن دینار کا ہے۔ مالک بن دینار حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں، حج ادا کرنے گئے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں جب حج ادا ہو گیا، بڑی توجہ سے سننا ہے، آخری نقطہ بڑی توجہ سے سننا ہے۔ فرماتے ہیں جب حج ادا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کسی ذریعے سے مجھے یہ پتا چل جائے کہ اس سال کس کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں رات کے وقت سویا، مجھے آواز سنائی دی، اے مالک بن دینار، اس سال ہر ایک بندے کا حج قبول کر لیا گیا۔ سبحان اللہ، ہر ایک کا حج قبول کر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب یہ سنا تو خوش ہو گیا، لیکن دوسری آواز آئی سوائے محمد بن ہارون کے، محمد بن ہارون جو بلخ کا رہنے والا ہے، اس کے سوا سب کا حج قبول کر لیا ہے، اس کے سوا سب کا حج قبول کر لیا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں صبح اٹھا، جب صبح ہوئی تو ہر ایک ملک کے الگ الگ خیمے لگے ہوئے تھے، اس وقت خیمے تھے، اب آج کے دور میں ہوٹلز ہیں، ہوٹل کی ابھی بھی آپ جائیں پاکستان والوں کے الگ ہوٹل ہوں گے، انڈیا والوں کے الگ ہوں گے، بنگلہ دیش والوں کے الگ ہوٹل ہوتے ہیں، اس وقت الگ الگ خیمے لگے ہوئے تھے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں بلخ والوں کے پاس گیا، اس کے شہر والوں کے پاس گیا، جا کے پوچھا کہ تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے، محمد بن ہارون کون ہے؟ وہ کہنے لگے اے مالک بن دینار ہم میں کوئی نہیں ہے، ہاں اس پہاڑی کے پیچھے ایک شخص نے خیمہ لگا رکھا ہے، وہی محمد بن ہارون ہے، وہی محمد بن ہارون ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کیسا ہے؟ تو کہنے لگے وہ صائم دار ہے، صائم دار یعنی سارے زمانے کے روزے رکھتا ہے، سارے زمانے کے روزے رکھتا ہے، اور رات کو قیام کرتا ہے، ساری رات رب کی عبادت میں گزار دیتا ہے، اور سارا دن روزے کی حالت میں گزار دیتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ایک بندہ جو ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، وہ ساری رات عبادت کرنے والے کا حج کیسے قبول نہیں ہوا؟ فرمایا میں اس کے پاس گیا، جب اس کے پاس جا کے میں نے سلام کیا تو میں نے کہا تم محمد بن دینار ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں محمد بن دینار ہوں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ مالک بن دینار ہیں؟ مالک بن دینار کہنے لگے میں پھر حیران ہوا کہ اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے، اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے؟ میں نے تو نہیں بتایا کہ میں مالک بن دینار ہوں۔ فرمایا ابھی میں بات کرنے لگا تھا، وہ کہنے لگا اے مالک بن دینار مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ مجھے یہ بتانے آئے ہو میرا حج قبول نہیں ہوا؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس پہ اور زیادہ حیران ہوا کہ اس کو کیسے خبر ملی
سے پوچھا، اب توجہ کرنی ہے، فرمایا میں نے اس سے پوچھا اے محمد بن ہارون ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ 24 سال سے مسلسل حج کرنے آ رہا ہوں۔ کب سے؟ 24 سال سے مسلسل یہ 24واں حج کر رہا ہوں، لیکن ہر سال اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آتا ہے اور یہی بتاتا ہے کہ اے محمد بن ہارون تیری حج قبول نہیں ہوئی، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرمایا ہر سال کوئی نہ کوئی یہی بات بتانے آتا ہے، تو آپ بھی یہی بتانے آئے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون کہنے لگے اے مالک بن دینار ایک دن میں نشے کی حالت میں گھر میں آیا، ہم لوگ بھی کئی نشے کرتے ہیں نا، فرمایا کہ میں نشے کی حالت میں گھر میں آیا، والدہ سے کوئی چیز مانگی، میری والدہ نے مجھے انکار کر دیا۔ فرمایا والدہ نے انکار کیا تو میں نشے کی حالت میں غصے میں آ کے والدہ کو میں نے ایک تھپڑ مار دیا، میں نے والدہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ فرمایا وہ تھپڑ مار کے میں اندر چلا گیا، کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دیا، لوگوں کا شور شرابہ ہوتا رہا، لوگوں کے شور کی آواز میں سنتا رہا۔ جب صبح میں کمرے سے باہر نکلا میں نے دیکھا میری بیوی سامان اپنا باندھ رہی ہے اور گھر سے روانہ ہو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی جو اپنی ماں کا نہیں ہو سکا وہ میرا کہاں ہو۔